اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ شملات کا کیا مطلب ہے، شملات کی اقسام کتنی ہیں، اور اگر کوئی آدمی شملات کو تقسیم کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے کوئی عام زمین ہے، چاہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے، ریزیڈینشل ہے یا کوئی کمرشل پراپرٹی ہے، تو اس کو کوئی بھی جیسے کو آنر ہوتا ہے تو کوئی بھی ایک کو آنر جا کے اس کو تقسیم کروا سکتا ہے۔ تو کیا شملات بھی اسی طریقے سے تقسیم ہو سکتی ہے یا شملات کے لیے کوئی الگ سے پروسیجر ہوتا ہے، اس پر بھی میں آگے چل کر بات کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شملات کیا ہے۔ تو شملات کا مطلب ہے کہ وہ زمین جو ایک کسی بھی موضع میں سب لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، سب کے اس پر حقوق ہوتے ہیں، تو اسے شملات کہتے ہیں۔ جس آدمی کی اس موضع میں کوئی ملکیت نہ ہو تو وہاں جو بھی شملات ہوگی تو اس آدمی کا وہاں پر اس شملات میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ شملات ہمیشہ جس موضع کے وہاں وہ لوگ رہنے والے ہیں، صرف ان کی حد تک وہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے۔ تو شملات کو بیسیکلی 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آبادی دہ یا لال لکیر۔ اگر آبادی دہ یا لال لکیر کو الگ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کے بارے میں میری ایک الگ سے ویڈیو میرے اس یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس پر موجود ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے آپ کو یہ انفارمیشن ہو جائیں گی کہ لال لکیر کسے کہتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے شملات کی وہ ہے آبادی دہ یا لال لکیر۔ یہ آلدو ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو شملات کی ہی ایک کیٹیگری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آبادی دہ یا لال لکیر، ان کا محکمہ مال میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ پورے رقبے کا جو آبادی دہ یا لال لکیر کہلاتی ہے، اس کا جتنا بھی رقبہ ہوتا ہے اس پورے رقبے کا محکمہ مال کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کون کون لوگ رہتے ہیں، کس کی کتنی ملکیت ہے، اس کا کوئی ریکارڈ محکمہ مال یا پٹواری وغیرہ کے پاس نہیں ہوتا۔ صرف ایک خسرہ نمبر اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کی حد تک ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹل اس خسرے میں اتنا رقبہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو آبادی دہ یا لال لکیر ہے، اس میں محکمہ مال کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ وہاں سے پر وہ رجسٹری کر سکتے ہیں، نہ وہاں وہ جا کے کوئی ڈیمارکیشن وغیرہ کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پروسیڈنگ وہاں پر محکمہ مال نہیں چلا سکتا آبادی دہ یا لال لکیر میں۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر کوئی آدمی آبادی دہ میں سے یا جو لال لکیر والا ایریا ہے وہاں سے کوئی پراپرٹی فروخت کرنا چاہتا ہے، تو وہ فروخت کرنے کے لیے چونکہ رجسٹری نہیں ہوتی، انتقال نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قبضہ بھیجا جاتا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس قبضہ ہے تو وہ اسٹامپ پیپر پر وہ قبضہ آگے دوسرے آدمی کو ٹرانسفر کر دے گا، قبضہ بھی ٹرانسفر کر دے گا، اپنی پیمنٹ لے لے گا اور اس کی بابت ایک اسٹامپ پیپر بیان الفی بنا کر وہ دوسرا آدمی جو خریدنے والا ہے وہ پاس رکھ لے گا، جو اس کا ثبوت ہوگا کہ جو قبضہ اور وہ بیان الفی کہ یہ اس جگہ کا مالک ہے۔ شملات کی جو دوسری قسم ہے وہ شملات دہ کہلاتی ہے۔ یہ وہ شملات ہوتی ہے جو کسی موضع میں ہزاروں کے حساب سے، ہزاروں کنال کے حساب سے موجود ہوتا ہے۔ اس شملات کے باقاعدہ خسرے نمبر ہوتے ہیں اور ہر خاندان کے پاس کتنا کتنا رقبہ ہے وہ باقاعدہ اس کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی بھی خاندان کا جو قبضہ بھرا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک خاندان ہے تو اس کا محکمہ مال کے ریکارڈ میں قبضہ چل رہا ہے 100 کنال کا۔ اب فی الحال تو اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ 100 کنال زمین اس کے قبضے میں بھی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 100 کنال کا مالک بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تب ڈیٹرمن ہوتی ہے جب اس شملات کی تقسیم ہوتی ہے۔ جب تک تقسیم نہیں ہوتی کوئی بھی آدمی چاہے اس کے پاس زیادہ ہے یا تھوڑی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب تقسیم ہوتی ہے تو اس ٹائم پھر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ بقیہ اگر کسی کے پاس تھوڑی ہے تو اس کو بقیہ جو شملات ہے وہ پوری کر کے دی جاتی ہے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس سے کٹوتی کی جاتی ہے۔
शमलात की जो तीसरी और आखिरी किस्म है वो है शमलात मुफीद आम। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मुफीद आम जो सब के लिए काबिल इस्तेमाल हो, जिससे सब फ़ायदा उठा रहे हो। जैसे खेल का मैदान है, अगर कोई खेल का मैदान है तो वो पूरे गांव के बच्चे वहां जाकर खेल सकते हैं। इसके अलावा चरागाहें भी पूरे मौज़े की मलकियत होती है, कोई मखसूस आदमी उसकी मलकियत का दावा नहीं कर सकता। और ना ही मुफीद आम में जितने भी हैं चीज़ें ये तकसीम नहीं हो सकती, ये नाकाबिल तकसीम होती है। इनको किसी भी सूरत में कोई भी आदमी इनको तकसीम नहीं करवा सकता और ना ही कोई अथॉरिटी इनको तकसीम कर सकती है। इसके साथ साथ कब्रिस्तान को देखें, वहाँ भी जितने उस मौज़ा के कोई किसी आदमी की डेथ होती है तो वहाँ जाके दफनाया जाता है। तो इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं ये मुफीद आम है और ये शमलात की तीसरी किस्म है। अब बात आती है कि शमलात को तकसीम कैसे करवाया जा सकता है। एक बात याद रखने वाली है कि कोई भी आदमी, कोई एक आदमी, जिस तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो उसमें कोई भी एक आदमी जो को ऑनर्स में से है वो एक जाकर दावा कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो जॉइंट प्रॉपर्टी है मैं इसको तकसीम करवाना चाहता हूँ, तो वो उसको तकसीम करवा सकता है। लेकिन शमलात कोई एक आदमी या दो आदमी आपस में मिल के तकसीम नहीं करवा सकते। उसके लिए क्या तरीका कार होगा कि उस मौज़ा के 50% लोग दरख्वास्त देंगे कि हम इस शमलात को तकसीम करवाना चाहते हैं, तब जाके वो तकसीम होगी। अगर 50% से कम लोग उसको तकसीम करवाने के लिए जाकर कहेंगे तो उस पर वो तकसीम नहीं होगी। तकसीम के लिए ज़रूरी है कि उस मौज़ा के 50% लोग बाकायदा एक दरख्वास्त देंगे, उस पर सब के सिग्नेचर्स होंगे, उसके बाद फिर उसकी तकसीम होगी। जब तकसीम होगी तो फिर इस तरीके से होगा कि मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी, उसकी मलकियत 50 कनाल है और दूसरे की मलकियत 30 कनाल है, अब 30 कनाल वाले के पास 20 कनाल उसका कब्ज़ा है और 50 कनाल वाले के पास 70 कनाल का कब्ज़ा है, तो वो इस तरीके से होगा कि जब तकसीम की जाएगी तो 70 कनाल वाला जिसका कब्ज़ा 70 कनाल में है लेकिन उसकी मलकियत 50 कनाल है तो उससे 20 कनाल ले ली जाएगी, उसका कब्ज़ा ले लिया जाएगा। और जिसके पास थोड़ा है कब्ज़ा, उसकी मलकियत ज़्यादा है, तो उसको वो दी जाएगी। तो इस तरीके से तकसीम के वक्त जितने लोगों के पास ज़्यादा होगी तो उनसे कटौती की जाएगी और जितने लोगों के पास कम है तो उनको फिर उनके हिसाब से जितनी उनकी कमी है वो उनके हवाले किया जाएगा उसका कब्ज़ा, और इस तरीके से उसकी तकसीम होगी। तो ये बात याद रखिए कि 50% से कम लोग अगर दरख्वास्त देंगे तो वो तकसीम नहीं होगी, उसके लिए 50% लोगों का दरख्वास्त देना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो शमलात के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।